جب تم یہ دیکھو کہ خدا تم پر مسلسل دکھ، پریشانی اور مصیبتیں نازل کر رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی کچھی خوشیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکاؤ گے تو کھلے گا، تلاش کرو گے تو پالو گے۔ مایوس نہ ہونا یہ کفر ہے۔ نفسیات کے مطابق جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ معاف کرنا سیکھیں، زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ ابن العربی۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ سیلفیوں کے بجائے لفظوں پر فلٹر لگائیں۔ بولتے وقت اتنا ضرور سوچ لینا چاہیے کہ ہماری گفتگو میں لفظ کتنے اور تیر کتنے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اپنے جسم اور سوچ کو ہمیشہ پاک رکھو، کیا پتہ کب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اپنی سوچ کو مثبت کریں۔ دنیا آپ کو کیا نام دیتی ہے اس کے بارے میں نہ سوچیں، کیونکہ دنیا صرف کہنے کی طاقت رکھتی ہے، کرنے کی نہیں۔ درخت بوڑھا ہو کر پھل نہ بھی دے، سایہ ضرور دیتا ہے۔ کاش یہ بات اولاد کو وقت پر سمجھ آ جائے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی جذبہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ نقصان پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ محبت ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں، جو واقعات آپ کو پسند نہیں ہیں انہیں تبدیل کر دو، اور جو تبدیل نہیں ہوتے ان پر راضی ہو جاؤ۔ تو یہ تو آسان سی بات ہے۔ اگر تبدیل بھی نہیں کر سکتے اور راضی بھی نہیں رہتے تو پریشانی ہوگی۔ تمہارے والدین تمہیں بچپن میں شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لہٰذا تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو بادشاہوں کی طرح رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکال دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہم نے آسمانوں میں پرندوں کی مانند اڑنا سیکھا، مچھلیوں کی طرح تیرنا جانا، مگر آج تک ہم بھائیوں کی طرح ایک ساتھ رہنے کا سادہ سا فن نہ سیکھ پائے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ افلاطون۔ انسان کبھی بھی صورت سے یاد نہیں رکھے جاتے، الفاظ اور کردار سے یاد رکھے جاتے ہیں۔ آپ کی ایک مسکراہٹ کسی افسردہ دل کو سکون دے سکتی ہے۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔ مولانا رومی۔ ہمارے اپنے گریبان میں سانپ اور بچھو لٹک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ اشفاق احمد۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اہمیت اسی کو دو جو تمہاری قیمت سمجھتا ہے۔ دکھاوے کی خوبیاں خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ دنیا اگر بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی بھی روتے ہوئے پیدا نہ ہوتا۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ پیسہ امیروں کی برائیوں کو ڈھانپ لیتا ہے، غربت غریبوں کی خوبیاں ڈھانپ دیتی ہے۔ حضرت علی ابن طالب۔
کچھ لوگوں کو اونچائی پر جانے کی اتنی جلدی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو آپ نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا۔ وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا۔ اللہ آپ کے ہر درد اور ہر دعا سے باخبر ہے، بس تھوڑا سا انتظار اور کریں۔ وہ جلد ہی آپ کے لیے کن کے معجزے بھیجے گا۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آ رہی اور ہم انہیں چپ چاپ اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ خودی اور انا میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ مولانا رومی۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بس محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون اور عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دلوں پر محنت کیجیے کہ ان کو ایسا ہی قیمتی اور پرسکون بنائیں۔ تنہائی کا زہر بہت جان لیوا ہوتا ہے، عام انسان یہ زہر نہیں سہ سکتا، اور جو یہ زہر سہ جائے وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ مستنصر حسین تارڑ۔ کچھ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، من کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، کسی موڑ پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو چیز آپ کو پسند نہیں لیکن وہ چیز آپ کو مل گئی ہے اس پر خوش ہوا کریں کیونکہ وہ اللہ پاک کی پسند ہوتی ہے۔ بانو قدسیہ۔ کامیابی چاہے سالوں کے فاصلے پر ہو، مستقل مزاجی کی دوربین سے نظر آ جاتی ہے۔ کم علموں کے پاس اتنا بیٹھو جتنا وہ آپ کے ساتھ سنجیدہ رہ سکتے ہیں۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ ہر پست خیال خود غرض ہوتا ہے اور بلند خیال بے غرض۔ واصف علی واصف۔ دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ محمد علی۔ الفاظ صرف بہانہ ہے، یہ اندرونی بندھن ہے جو ایک شخص کو دوسرے کی طرف کھینچتا ہے، الفاظ نہیں۔ غلط عمل ایک بچھو کی طرح انسان کے باطن میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ شیخ سعدی۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیجئے کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ اسٹیفن ہاکنگز۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدقسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ مولانا رومی۔ اللہ آزماتا ہے اس چیز سے جو تمہیں بہت پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ ذکر اللہ کے بغیر دل ہرگز زندہ نہیں ہوتا اور نفس ہرگز نہیں مرتا۔ سلطان باہو۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ مولانا رومی۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ نیک ہم سفر تو اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتا ہے۔ ایک مضبوط ایمان کا شخص نہ صرف آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور جو تجھے شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو۔ بے شک سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ صلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر سب یہی مل جائے گا تو اگلے جہان کے لیے کیا باقی رہ جائے گا۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی نہیں ہرا سکتے۔ نرم لہجے میں بات کرنا اور دوسروں کے احساسات کا خیال رکھنا ہمیں بہتر انسان بناتا ہے اور تعلقات کو مضبوط کرتا ہے۔ یاد رکھیں، الفاظ کی طاقت زندگی اور موت تک جا سکتی ہے۔ خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ بانو کہتی تھی کہ عورت کی محبت سے نہیں نفرت سے ڈرو۔
جب وہ خاص سے عام کر دے تو دی ہوئی دعائیں بھی واپس چھین لیتی ہے۔ اور یہ واقعی سچ ہے، میں نے کئی عورتوں کو پتھر ہوتے دیکھا ہے۔ جب ان کا ضبط ٹوٹتا ہے تو پھر ان کے سامنے کٹ کے مر بھی جائیں تو پلکیں اٹھا کر دیکھتی تک نہیں۔ کسی کو ضرورت مند رہنے دینا اور پھر اس کی امداد کرتے رہنا ایک سوچا سمجھا قتل ہے۔ ہم پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا اور مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا تو سیکھ گئے ہیں، بس اب یہ سیکھنا باقی ہے کہ زمین پر انسانوں کی طرح کیسے رہیں۔ جارج برنارڈ شاء۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے مجھے اپنی دادی کا قصہ سنایا کہ وہ بچپن میں ہمیں کہا کرتی تھیں کہ ہم مٹھی جتنا کس کر بند کریں گے اس میں اتنا کم آئے گا، اگر مٹھی ڈھیلی کریں گے تو زیادہ آئے گا۔ خیرات دینے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنا پیسہ جتنا کس کر رکھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں اتنی کمی کرے گا۔ اشفاق احمد، زاویہ۔